پیٹرول 2 روز میں 11 روپے 32 پیسے مہنگا، ڈیزل 3 روز میں 20 روپے 69 پیسے مہنگا ہوا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 12 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 7 روپے 83 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 375 روپے 4 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرولیم ڈویژن نے قیمتوں میں اضافے کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ یہ یقین دہانی ان ساتھیوں کو کرواتا ہوں، وہ معاملہ جو کئی سالوں سے لٹکا ہوا ہے ان کو اگلے 2 ہفتے کے اندر ہم حل کروا کے ان کی اسی یقین دہانی پہ ہم اپنی یہ جو شٹ ڈاؤن کی ایک کال تھی ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں۔ پیٹرولیم ڈیلرز ہڑتال کے معاملے پر پھر تقسیم۔ چیئرمین پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن ہمایوں خان کہتے ہیں حکومت سے مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، حکومت کے ساتھ مذاکرات بدقسمتی سے ناکام ہو گئے۔ ایسوسی ایشن ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کرتی ہے۔ اس سے قبل آل پاکستان پیٹرول پمپس اونرز ایسوسی ایشن کے عہدیدار نے وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کے ہمراہ پریس کانفرنس میں ہڑتال مؤخر کا اعلان کیا تھا۔ Pakistan has made remarkable progress in developing indigenous autonomous capabilities in the field of defense and security. Under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, our armed forces have adopted the cutting-edge technologies during the historic Mark-e-Haq. پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرے گا۔ مارکے حق میں افواج پاکستان نے آٹونومس سسٹمز اور سائبر سیکیورٹی کے ذریعے سرحدوں کا دفاع کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے جدید ٹیکنالوجی اپنائی۔ ایئر چیف نیول چیف کی معاونت شاندار رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انڈس روبوٹکس اینڈ آٹونومس سسٹم ایکسپو میں خطاب، کہا فخریہ کہتا ہوں پاکستان نے جدید ٹیکنالوجی میں اہم کامیابیاں حاصل کی، ڈرونز کی 60% سے زائد مقامی تیاری حاصل کر لی۔ تقریب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ جیسے پنجاب سے نکلتے ہیں تو وہاں دودھ اور شہد کے نہریں بہتے ہیں، ایسے بات کرتے ہیں جیسے نہ باپ وزیر اعظم رہا ہے نہ چاچا وزیر اعظم ہے۔ مگر میں اپنا بہن سے کہتا ہوں ذرا اپنا والد کو بھی بتا دے کہ ان کا بھی حکومت ہے۔ ایسے کہتے ہیں جیسے پنجاب میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، ایسے بات کرتے ہیں جیسے نہ باپ وزیر اعظم رہا نہ چچا۔ اپنی بہن سے کہتا ہوں اپنے والد کو بتا دے کہ ان کی بھی 3 مرتبہ حکومت رہی ہے۔ بلاول بھٹو کا مریم نواز کو جواب۔ میرپور آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ الیکشن میں نون لیگ والے مشکل میں ہیں، آج آپ کے پاؤں بھی پکڑیں گے، الیکشن ختم ہوں گے تو گلے سے پکڑیں گے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ رائے ونڈ ہی پنجاب ہے، میں تو منہ نہیں لگانا چاہتا، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ نون لیگ کا منشور یہ ہے کہ میاں صاحب کا دل کرتا ہے کہ اہم اصلاحات لے کر آئیں، وہ چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا فیصلہ پاکستان کا وزیر اعظم کرے۔ حکومت کا وزیر آج تک اپنی بات پر قائم ہے، وہ وزیر نہیں مانتا کہ میرپور اور راولہ کوٹ کشمیر کا ہے۔ وزیر اعظم اس وزیر کو کابینہ سے نہیں نکالتے تو یہ پھر ان کی پالیسی ہے۔ بلاول بھٹو کے طنز پر پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا جواب، ایکس پر سڑکوں کی ویڈیو شیئر کر دی، ساتھ ہی لکھا بلاول صاحب مریم نواز کا پورا پنجاب کہوٹا اٹک سے ڈیرہ غازی خان اور رحیم یار خان تک ایسا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے بھی پنجاب کے مختلف علاقوں کی ویڈیو شیئر کر دی، لکھا یہ ہے آپ کا ستھرا پنجاب۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کوئی بوسیدہ زنگ آلود تیر شیر کا شکار نہیں کر سکتا، بلاول بھٹو کو کچھ باتوں کا جواب دینا پڑے گا، بلاول سے شیر کا شکار نہیں ہوگا، وہ رہنے دیں۔ ذوالفقار بھٹو نے پہلی بار عوامی مینڈیٹ کی نفی اور اکثریتی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے سعد رفیق کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور قومی یکجہتی کے خلاف قرار دے دیا، کہا خواجہ سعد رفیق سیاسی دیوالیہ پن اور اخلاقی افلاس کا شکار ہو گئے۔ بلاول بھٹو خاندان کی خدمات پاکستانی تاریخ کا روشن باب ہے، شہید بھٹو پر الزام سے پہلے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھیں۔ ایران جنگ میں ہلاک 4 امریکی فوجیوں کی لاشیں امریکہ منتقل۔ ڈیلاویئر کے ڈوور ایئر بیس پر صدر ٹرمپ نے اہلکاروں کی میتیں وصول کی۔ 4 امریکی فوجی اہلکار اردن میں امریکی اڈے میں ایرانی حملے میں مارے گئے تھے۔ ایک اہلکار عراق کے شہر اربیل میں ایرانی ڈرون حملے میں نشانہ بنا۔ ایران سے جنگ میں اب تک 18 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے، 400 سے زیادہ زخمی ہیں۔ They're being decimated. Americans don't want high gasoline prices, but they're not against the war. Nobody wants Iran to have a nuclear weapon.
ایران امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر بھاری قیمت چکائے گا۔ کوئی نہیں چاہتا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ آج کے بعد جب بھی ایران آبنا ہرمز میں کسی جہاز پر حملہ کرے گا تو جواب میں امریکہ ایک پل یا پاور پلانٹ کو تباہ کر دے گا۔ تہران اور اس کے قریبی مقامات بھی نشانہ بنیں گے۔ امریکی فوج کے مسلسل 11ویں رات ایران پر فضائی حملے۔ آبنا ہرمز میں ایران کی فوجی صلاحیتوں کو کمزور کرنے کے لیے ایرانی فوجی آپریشن مراکز بحری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا۔ امریکہ نے بوش شہر کے نواحی علاقوں پر فضائی حملے کیے۔ امریکہ نے پلوں یا پاور پلانٹس پر حملے کیے تو ایران بھی مشرق وسطی میں امریکی مفادات کو نشانہ بنائے گا۔ ایران کا امریکی صدر ٹرمپ کو جواب۔ ایرانی میڈیا نے فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ آبنا ہرمز پر اپنا حق استعمال کرنے میں ایران پرعزم ہے۔ ایران کبھی اجازت نہیں دے گا کہ یہ اہم گزرگاہ دوبارہ ملک کے لیے خطرہ بنے۔ ایرانی آرمی چیف نے بھی خبردار کر دیا۔ کہا دشمن نے ایرانی سرزمین پر ناپاک قدم رکھے تو ناقابل فراموش جواب دیا جائے گا۔ ایران آبنا ہرمز کنٹرول کر کے امریکہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ کامیاب فضائی آپریشن میں امریکی پیٹریاٹ میزائل اور جدید طیاروں کو نشانہ بنایا۔ خاتم الانبیاء فوجی ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے کہا کہ اگر امریکہ نے نیتنز کے قریب واقع زیر زمین جوہری مرکز کو نشانہ بنایا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ہم تیل نہیں بیچیں گے تو کوئی اور بھی تیل نہیں بیچ سکے گا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف کا ایکس پر بیان۔ کہتے ہیں آبنا ہرمز کی صورتحال جنگ سے پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اس جنگ کا اصول واضح ہے، یا سب یا کوئی نہیں۔ جہاں ہم تیل فروخت نہیں کریں گے وہاں کوئی اور بھی تیل فروخت نہیں کر سکے گا۔ ہماری سلامتی یقینی نہیں تو کسی کی بھی سلامتی محفوظ نہیں رہے گی۔ آبنا ہرمز کا تحفظ امریکی افواج کی عدم موجودگی سے وابستہ ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ بحری تجارت پر دھمکیاں ناقابل قبول ہے۔ پاکستانی پرچم بردار جہازوں کے خلاف کارروائی قومی سلامتی کے لیے خطرہ تصور ہوگا۔ جوابی کارروائی کا پورا حق ہے۔ پاکستان نے حوثیوں کو خبردار کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بعض عناصر کا سعودی عرب کو مشرق وسطی تنازع میں گھسیٹنا باعث تشویش ہے۔ حوثیوں کی سعودی عرب بحیرہ احمر میں اقدامات قابل مذمت ہیں۔ حوثیوں کی کارروائیاں علاقائی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان کا سعودی عرب کی سلامتی خود مختاری کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ فریقین بین الاقوامی قانون کا احترام تجارتی جہازوں کی سلامتی یقینی بنائیں۔ We remain open to diplomacy. We remain open to working it out in a negotiated way. But right now, they don't seem to be serious about that. And so Iran's in a lot of trouble. I mean, if you sign on to an agreement and then you violate the agreement's no longer valid. امریکہ مذاکرات کے لیے تیار۔ ایران سنجیدگی نہیں دکھا رہا۔ ایران کو اپنے وعدوں کی پاسداری کرنا ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی فلپائن میں آسیان اجلاس کے دوران صحافیوں سے گفتگو۔ کہا ایرانی حکام نے موجودہ کشیدگی پر مذاکرات کے لیے رابطہ کیا۔ آبنا ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کا دفاع جاری رکھیں گے۔ آبی گزرگاہوں پر کسی ایک ملک کا کنٹرول نہیں۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ ایران نے 20 سال تمام تر سرمایہ صرف جنگ پر لگایا۔ ایران کی جانب سے حملوں کی صلاحیت ایران کی ترجیح کا ثبوت ہے۔ امید ہے اچھی خبر جلد آئے گی اور امن قائم ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات میں گفتگو۔ امن کے لیے غیر معمولی اقدامات پر عباس عراقچی اور اسکندر مومنی کی تعریف۔ کہا ایران کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کا نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ چیئرمین نادرا سے ملاقات۔ کہا 20 سال بعد نادرا کا دورہ کیا، نمایاں اور مثبت تبدیلیاں دیکھنے کو ملی۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج کے خلاف مشترکہ آپریشن۔ 10 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق سوراب میں 7 خوارج مارے گئے۔ مستونگ میں 3 دہشت گرد ہلاک، جبکہ 2 خواتین خودکش بمبار سہولت کار سمیت گرفتار۔ آپریشنز کے دوران ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا بیرونی مداخلت کی وجہ سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ وزیر اعظم نے کہا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز امن و استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ نوجوانوں کی تحریک سے خوف زدہ مودی سرکار کی ایما پر بھارتی فوج اپنے ہی عوام پر ٹوٹ پڑی۔ جنتر منتر پر بھارتی فوجیوں نے احتجاج کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کے ساتھ مل کر ڈنڈے برسائے اور تشدد کیا۔ اداکار نصیر الدین شاہ بھی برہم۔ دہلی پولیس کو غنڈہ قرار دے دیا۔ کہا دل بھرا ہوا ہے اور غصے سے کھول رہا ہوں، طلبہ کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ مودی حکومت کو پیغام دیا کہ سب یاد رکھا جائے گا،
اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی سمیت دیگر اراکین پارلیمنٹ کا لوک سبھا کے باہر احتجاج. بھارتی وزیر اعظم مودی اور وزیر تعلیم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ.